حامدا و مصلیا اما بعد. حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اور ہر جگہ الگ الگ مقصد ہے. مثلا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ وہ شمس و ضحاہا، قسم میں سورج کی اور اس کی روشنی کی. تو گویا کہ سورج اور اس کی روشنی کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے کہ یہ انسان کے لیے کتنی ضروری ہے. اگر یہ سورج نہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے دن اور رات کا سلسلہ نہ ہوتا، اور اگر یہ سورج ہم سے قریب یا اور کا دور ہوتا تو اس روئے زمین پر انسان یا کسی مخلوق کی زندگی ناپید ہوتی، کیونکہ دور ہونے کی صورت میں ٹھنڈی ہوتی اور اگر بہت قریب ہو جاتا تو آدمی گرمی سے جل کے مر جاتا. ایسی جگہ فرمایا کہ بلا سرینجن انسان لفی خسر، یہاں پر انسان کے گھاٹے نہ ہونے کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ قسم ہے زمانے کی انسان گھاٹے میں. تو زور اس بات پہ دیا ہے کہ اگر انسان ایمان نہ لے آئے، ایمان کے مطابق عمل نہ کرے تو گھاٹے میں ہے. اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب کہ وہ گرے. تارے کی اور اس کے گرنے کی قسم کھانے کا مقصد یہ کہ کائنات پر آدمی غور کرے کہ کس طریقے سے کوئی تارا گرتا ہے، کتنی اونچائی سے گرتا ہے اور کس طرح گرتا ہے. اس کے پہلے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ قرآن نے بار بار کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے تاکہ آدمی غور کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی اور کبریائی کو تسلیم کرے اور دل کی گہرائی سے مانے. تو اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کی اس نے قسم کھائی ہے اور الگ الگ مقاصد ہے. انسان بھی قسم کھاتا ہے. اس کے پہلے یہ بات بتائی گئی تھی کہ حتی المقدور کو قسم نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر قسم کھانا ضروری ہے تو شریعت نے اس کے حدود متعین کر دیے کہ کس طرح اور کس چیز کی قسم کھائے. بخاری کی روایت ہے کہ ذاکا نہار من فلیالب باللہ او لیصمت، کہ اگر تم میں سے کسی آدمی کو قسم کھانا ہی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے. غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتا. اللہ کی قسم کھانے کا مطلب یہ کہ اللہ، لفظ اللہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور جو الفاظ اس کی صفات کے لیے ان کی بھی قسم آدمی کھا سکتا ہے. رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، جبار ہے، غفار ہے، یہ تمام اس کی صفات ہے. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کھانے کی اجازت ہے، ایسی اس کی صفات کی. بہت سے لوگ قرآن کی بھی قسم کھاتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے اس قرآن کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم کھانا بالکل درست و جائز نہیں ہے. ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا. آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سارے لوگ باپ کی، ماں کی، اپنے سر کی، اپنے بیٹے کی، اپنے بیٹے کی، اس طریقے سے قسمیں کھاتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ خاص طور پر. لیکن ہمارے وہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر گنجائش ہے تو صرف یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ہی قسم کھائے، اس کی صفات قسم کھائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ شرک ہے.
اور ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کر قسم کھاتے ہیں تو اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اگر کسی اور دوسرے کی قسم کھائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، عظمت والی ہے، بڑی ہے، اس طرح کسی اور چیز کو ہی مانتے ہیں۔ اور یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح لفظوں میں یہ بات کہہ دیا ہے، اس شرک کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں۔ اس لیے حتی المقدور قسم کھانے سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کھانا ہی ہے کسی بات پر زور دینے کے لیے، کسی سچائی کے لیے، کسی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی قسم کھائی جائے۔ اس کے علاوہ جو بھی قسم کھائی جائے گی وہ شرک پر معمول ہوگی، اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کی تعلیمات کے مطابق اگر ضرورت ہو تو قسم کھانے کی توفیق بخشے، آمین۔ وما علینا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔